طیب علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے وائز۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل سلیکٹ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی جو کہانی ہے اس کا موضوع ہے خود پر بھروسہ، تو بنا دیری کیے شروع کرتے ہیں۔ کسی باغ کے ایک گھنے درخت پر ایک فاختہ نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا، جس میں وہ دن بھر اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور ان کو دانہ دنکا بھی چگاتی تھی۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ اب ان کے بال اور پر بھی نکلنے لگے تھے۔ ایک روز فاختہ کو اس کے بچوں نے پریشانی کے عالم میں بتایا اور کہا کہ ماں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا گھونسلہ برباد ہونے آج اس باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں آیا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ اب پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ کل اپنے دوستوں کو ساتھ لاؤں گا اور ان کی مدد سے اس درخت کے پھل توڑوں گا۔ میرے بازو بہت تکلیف میں ہیں، اس لیے یہ کام تنہا نہیں کر سکتا، مجھے اپنے دوستوں کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر فاختہ نے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، وہ کل اپنے دوستوں کے ساتھ نہ آئے گا اور نہ ہی پھل توڑے گا۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ باغ کا مالک نہ خود آیا اور نہ ہی اس کے دوست وہاں پہنچے۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے تو ایک روز وہ پھر باغ میں آیا۔ اس وقت بھی فاختہ بچوں کے پاس نہیں تھی۔ اس نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کہا، میرے دوستوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اس لیے میں یہاں سے پھل نہیں توڑ سکتا، مگر کل میں یہ کام ضرور کر ڈالوں گا کیونکہ اس بار انہوں نے آنے کا پکا وعدہ کیا ہے۔ جب فاختہ واپس آئی تو اس کے بچوں نے یہ بات فاختہ کو بتائی تو اس نے بے پرواہی سے کہا، بچوں تم پریشان نہ ہو، اس بار بھی نہ وہ خود آئے گا اور نہ ہی اس کے دوست آئیں گے۔ غرض اسی طرح بھی یہ دن گزر گیا اور فاختہ کے کہنے کے مطابق نہ باغ کا مالک آیا اور نہ ہی اس کا کوئی دوست۔ فاختہ کے بچے اب کچھ زیادہ ہی مطمئن ہو گئے تھے۔ چند روز بعد باغ کا مالک اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بولا، میرے دوست صرف نام کے دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں کی، ابھی تک کئی بار وعدے کر کے ٹال دیے، لیکن اب مجھے ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود ہی کل تم سب کے ساتھ مل کر اس درخت کے پھل توڑ دوں گا۔ ویسے بھی مجھے دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ جب فاختہ نے یہ بات سنی تو وہ پریشانی کے عالم میں بولی، بچوں اب ہمیں فوری طور پر یہاں سے جانا ہوگا۔ جب تک باغ کا مالک دوسروں پر بھروسہ کر رہا تھا اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، مگر آج اس نے خود پر بھروسہ کیا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، اس لیے اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ پھر وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہاں سے پرواز کر گئی۔ آج کی کہانی یہی تک تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ایس کے وائس کے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ۔